اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، جس میں بالخصوص آپ کی کالز، آپ کی ای میلز کو شامل کیا جاتا ہے، جو کہ فیڈ بیک پر مشتمل ہوتی ہیں، مدنی مشوروں پر مشتمل ہوتی ہیں، آپ کے تاثرات پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر مدنی چینل کی نشریات کے حوالے سے آپ کو کسی پرابلم کا سامنا ہے، کسی مشکل کو آپ فیس کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مشوروں پر بھی عمل کیا جائے، اور اگر کوئی مسٹیک ہے جس کی آپ نشاندہی کرنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی ہم دور کرنے کی حتی الوسع کوشش کریں، کیونکہ دین کا کام ہے قرآن سنت کے پیغام کو عام کرنے کی۔ یہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک 100 سے زیادہ شعبہ جات میں مدنی کام کرنے میں مصروف عمل ہے، دنیا بھر میں متعدد مقامات پر الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیوز بھی قائم ہیں، مدنی چینل کے دفاتر بھی قائم ہیں، اور 3 لینگویجز کے اندر یہ شعبہ بنگلہ زبان میں، اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اور ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ میڈیا کی اس زمانے میں کیا اہمیت ہے، نہ صرف اہمیت ہے بلکہ اس کی جو انفلوئنس ہے لوگوں کے ذہنوں پر، دل و دماغ پر، معاشرے پر، لوگوں کے گھروں پر، وہ سب آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت اسلامی کو یہ ایک موقع فراہم کیا کہ نیکی کی دعوت کے بہت سارے ذرائع ہیں، اور ان میں سے ایک بہترین ذریعہ اس برقی مبلغ کے ذریعے نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، قرآن و سنت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جن کاموں کے اندر انسان سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، انسان مل جل کر کام کرتے ہیں، جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو غلطی کی گنجائش بہرحال باقی رہتی ہے، اور امپرومنٹ کی گنجائش بھی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ بہتر سے بہترین کی کوششیں جاری رکھنا ہی ایک بہترین عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو مدنی چینل کی مجلس بھی چاہتی ہے کہ ہم جو مدنی مشورے کرتے ہیں، انٹرنلی جو ہمارا فیڈ بیک ہوتا ہے، جو ہمارا ایک نظام ہے، جو ایک مجالس بنی ہوئی ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ آخر کار آپ تک ہم نے نیکی کی دعوت پہنچانی ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی تمنا ہوتی ہے، کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس کام کو اس طرح سے کر لیا جائے تو دل میں خوشی بھی داخل ہوگی اور وہ بہتر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے، آپ ہمیں کال کرتے ہیں، اسکرین پر آپ کو نمبر بار بار دکھایا جا رہا ہے، اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ ابھی آپ کال کر سکتے ہیں، اور اپنا جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، جو بھی فیڈ بیک دینا ہے، وہ ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح ای میل کا ایڈریس ہے، وہ بھی نوٹ فرما لیجئے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv۔ یہ اس سلسلے کے لیے ایک خاص ای میل ایڈریس ہے، تاکہ اس سلسلے کے حوالے سے آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو براہ راست ہم تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہم غور کر لیں کہ جس بات پر عمل کرنا ہے یا مشورہ کرنا ہے یا کوئی غلطی ہے تو اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے۔ لیکن اب جو آپ ای میلز کریں گے وہ آئندہ سلسلے میں شامل ہو سکیں گی۔ البتہ جو ابھی آپ کالز کریں گے ان نمبرز پر جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کالز ابھی سلسلے میں شامل کی جائیں گی، کیونکہ ای میلز کو ظاہر کہ سلیکٹ کیا جاتا ہے،
ہر بات جو آپ کی طرف پہنچے وہ آن ایئر بھی کی جائے. یہ بھی ضروری نہیں ہوتا, بعض کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں یا بعض ایسی بھی ای میلز آتی ہیں کہ جو کسی خاص مبلغ سے متعلق ہوتی ہیں, کسی خاص اسپیسیفک چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ پھر حسب جو مرتبہ ہے بیان کر دی جاتی ہے, جس تک بات پہنچانی ہوتی ہے اس تک پہنچا دی جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سے آن ایئر کرنا مناسب نہیں. لیکن آپ ای میل کر سکتے ہیں اور ضرور ہم تک اپنا فیڈ بیک پہنچا سکتے ہیں. اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا کہ مدنی چینل کو بہتر بنانا اچھی نیت کے ساتھ نیکی کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر پیش نظر ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ضرور ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ ہفتے کے دوران ہونے والی جو اہم ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی خاص سلسلہ ہے, کوئی خصوصی نشریات ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو اپڈیٹ کرنا جس کے بارے میں مقصود ہو, تو ان کے کچھ پروموز بھی میں اس سلسلے میں شامل کرتا ہوں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس چیز سے متعلق اپڈیٹ ہو سکیں. تو جب تک آپ کی کالز آتی ہیں تب تک کچھ اپڈیٹس کی جانب بڑھتے ہیں. ایک ہم نے مدنی منوں کے لیے, مدنی منیوں کے لیے ایک مختصر سا ایک سلسلہ کہہ لیں ایک شروع کیا ہے, اور مقصد اس کا نیکی کی دعوت پہنچانا بھی ہے اور ساتھ ساتھ مدنی منوں کی دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے تربیت بھی ہے. جب اس کا سیکوینس بنے گا تو اس کے اندر کئی ایسی چیزیں آئیں گی کہ جن کا تعلق اس طرح سے ہمارے مدنی منوں کے ساتھ ہے, کسی سیفٹی کے حوالے سے ہے, حفاظت کے حوالے سے ہے, اسی طرح صفائی ستھرائی کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے ہے. تو مدنی منع کی چونکہ آواز ہے اس کے اندر, تو ایک نفسیاتی بات ہے کہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے, کھنچتی ہے. تو جب بچے آتے ہیں, مدنی منع آتے ہیں, تو پھر ان کو دیکھنے کے لیے بھی مدنی منع زیادہ راغب ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک پرومو ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید اپڈیٹس ہیں اور آپ کی کالز بھی جو ہمیں موصول ہوں گی, اسی طرح کچھ ای میلز ہیں وہ بھی مجھے سلسلے میں شامل کرنی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. یہ دنیا, یہ سورج, یہ چندہ, یہ تارے, چلو آؤ سیکھیں کہ کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی ہمیں بہت ہی انوکھی اور نئی بات معلوم ہوتی ہے تو کتنی خوشگوار حیرت ہوتی ہے نا, جیسے کوئی گمشدہ خزانہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہو. ایسی ہی قیمتی اور مفید معلومات دینے کے لیے میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اور مفید معلومات سے بھرپور سلسلہ, بچوں کی دنیا, جس میں آپ جان سکیں گے ہماری عبادات اور ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کے بارے میں بہت ہی مفید معلومات اور آج کے ترقی یافتہ دور کے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے فوائد. تو یہ ایک مختصر سا آپ کو اس کا منظر دکھایا گیا ہے کہ جس کے اندر مدنی منوں کو جدید معلومات, جدید اشیاء کے بارے میں بتایا بھی جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس سے متعلق حفاظتی تدابیر کہیے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل بتائی جائیں گی. تو اس کی مختلف ٹائمنگز ہوں گی. ظاہر مختصر دورانیے کا یہ سلسلہ ہوگا, 4 منٹ 5 منٹ, ہو سکتا ہے 1 منٹ اوپر نیچے ہو, لیکن مختصر دورانیے کی چونکہ یہ چیز بنے گی تو یہ مختلف اوقات کے اندر آپ آن ایئر دیکھ سکیں گے. اس پہ آپ مشورے بھی دے سکتے ہیں اور چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں کہ مدنی منوں کے لیے کس طرح کی چیزوں کو ہم شامل کریں. آپ کے ذہن میں جو آئیڈیاز ہوں کہ بھائی اس چیز سے متعلق جو ہے وہ مدنی پھول پیش کرنے چاہیے, تو انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو شامل کیا جائے. اور جو فرسٹ ہم نے اس کا ای پی تیار کیا ہے وہ آنکھ سے متعلق ہے, کیمرے سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اور کیمرہ آنکھ کو دیکھ کر بنایا گیا, اور پھر آنکھ کی احتیاط کے حوالے سے مدنی منوں کے لیے, مدنی منیوں کے لیے ایک پیغام ہے. اور یہ بڑی خوبصورتی ہے دعوت اسلامی کی. امیر علیہ سنت نے یہ سوچ عطا فرمائی ہے کہ جو چیز بڑے ہو کر کسی کو سکھانی ہے
تو وہ ابتدا ہی سے سکھا دی جائے تاکہ ابھی سے ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز جو ہے وہ سرایت کر جائے، ان کی طبیعت کا حصہ بن جائے، تاکہ جب بڑے ہوں تو پھر بچپن کی جو عادت ہوتی ہے وہ بڑی پختہ ہوتی ہے، تو عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور جن چیزوں سے بچنے کا ذہن شروع سے ہی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی ان سے بچنا ان کے لیے آسان رہے گا۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، پھر انشاءاللہ مزید پروموشنز ہیں وہ بھی آپ کو پیش کرنی ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا بات کر رہے ہیں۔ جی حضور، عرض یہ ہے کہ مدنی چینل تقریباً 2 مہینے سے ہم نے اپنے گھر میں لگایا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ایک وقت ایسا مشورہ تھا کہ وقت ایسا مقرر ہو آدھے گھنٹے کا، میں نماز مکمل سکھائی جائے۔ دوبارہ چلائیے گا ذرا۔ حضور، عرض یہ ہے کہ مدنی چینل تقریباً 2 مہینے سے ہم نے اپنے گھر میں لگایا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ایک وقت ایسا مشورہ تھا کہ وقت ایسا مقرر ہو آدھے گھنٹے کا، میں نماز مکمل سکھائی جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مدنی چینل اپنے گھر میں لگا لیا، اب یہی لگا رہے اور دوسروں کو بھی دعوت پیش کریں۔ 2 ماہ سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو جس طرح آپ نے نہ صرف دیکھا بلکہ مزید آپ کا شوق ہے کہ مزید اس کے اندر چیزیں جو وہ ایڈ کی جائیں، اسی طرح اس کی دعوت کو بھی آپ عام کریں تاکہ دیگر جو عاشقان رسول ہیں وہ بھی مدنی چینل کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ رہا نماز کا، تو الحمدللہ نماز کا کئی مرتبہ آن ایئر کیا جا چکا ہے، سلسلہ اس کا بنایا بھی گیا تھا۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی بھی نماز کا طریقہ بھی بیان کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا گیا تھا، تو الحمدللہ وہ کئی مرتبہ آن ایئر ہو چکا ہے۔ اب چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نیکسٹ جب جدول بنے گا تو انشاءاللہ آپ نماز کے حوالے سے مزید معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ نیکسٹ کال۔ سندھی میں بھی ہو جائے، سندھی میں بیانات بھی نہیں آتے ہیں، ظاہر ہے خواہشات تو ہر زبان کی ہے، اردو والے بولیں گے، پنجابی والے بولیں گے، بنگلہ زبان والے بولیں گے۔ جی، تو آپ کے سوال ہی میں اس کا کسی حد تک ایک جواب بھی موجود ہے کہ جب ایک زبان میں ہم کچھ بیان آن ایئر کریں گے تو دیگر زبانوں کی بھی خواہش ہوگی، ڈیمانڈ ہوگی۔ اچھا، ڈیمانڈ کرنے میں بھی حرج نہیں اور پورا کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بس حرج یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کسی ایسی زبان کو چلائیں گے کہ جو کسی مخصوص علاقے کے اندر بولی جاتی ہے، ملک کے کسی خاص علاقے کے اندر، اور ظاہر ہے کہ ہر زبان ہر شخص سمجھتا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، اسی لیے پھر ملکوں کی ملکی زبانیں ہوتی ہیں، پھر انٹرنیشنل لینگویجز کا بعض زبانوں کو درجہ حاصل ہوتا ہے کہ جس میں مختلف ممالک کے لوگ بات کرتے ہیں۔ تو علاقائی زبانوں میں ایک ایشو یہ آتا ہے کہ جب وہ آن ایئر ہوگی، اب مثال سندھی ہے، اس میں اگر ہم بیان آن ایئر کرتے ہیں تو جس کو سندھی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اتنی دیر بیچارہ کیا کرے گا، اور بہت قوی امکان ہے کہ وہ پھر آگے پیچھے ہو جائے، کہیں اور چلا جائے، گناہوں بھرے چینل کی طرف جو ہے وہ مائل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پشتو، اب ظاہر ہے کہ ایک ایسی زبان ہے کہ جو اردو سے بہت مختلف ہے اور ہر اردو سمجھنے والا اس کو نہیں سمجھ سکتا، یا ہر سندھی، پنجابی، بلوچی سمجھنے والا بھی نہیں سمجھ سکتا، تو اس لیے پھر انتظار کریں، دعا بھی کریں کہ ایسا وقت آئے کہ مختلف علاقائی زبانوں میں بھی ہوں، لیکن بہرحال اس سے پہلے بڑا لمبا سفر ہے۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ فی الحال انٹرنیشنل لینگویجز ہیں، دنیا کی جو بڑی زبانیں ہیں۔ الحمدللہ انگلش میں، بنگلہ کے اندر تو الگ جو مدنی چینل ہیں وہ سیپریٹ طور پر چل رہے ہیں، اب دیکھیں کب دیگر زبانوں کا جو ہے وہ نمبر آتا ہے۔ بڑھتے ہیں، ایک مزید پرومو ہے اس کی جانب، پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز اور ای میلز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ خود کو ہلاکت پہ پیش کرے کیوں، خود کو ہلاکت پہ پیش کرے کیوں، ہے قیمتی تیری جان بائی، ہے قیمتی تیری جان بائی، خود کو ہلاکت پہ پیش کرے کیوں، خود کو ہلاکت پہ پیش کرے کیوں، یا اللہ
دیکھا آپ نے، بائک چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال اور ہیلمٹ نہ پہننا اچانک موت کا سبب بن سکتا ہے۔ جی، ایک میسیج تھا جو مختصر وقت کے اندر کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم محتاط بننے میں کامیاب ہو سکیں اور جو بھی حفاظت کی تدابیر ہیں وہ بھی ہم اختیار کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ چند ای میلز کو شامل کرتے ہیں۔ ایک اسلام بہن کی طرف سے ای میل ہے، وعلیکم السلام، ہم کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مختلف بیانات کو مبلغین کے اور نگران شورا کے عبدالحبیب بھائی کے؟ تو دیکھیے، بیانات کے مختصر کلپس جو ہیں وہ ہر بیان کے الگ سے تو نہیں بنائے جاتے، البتہ بعض بیانات کے مختصر جو مدنی گلدستے ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، جو کلپس ہوتے ہیں وہ آن ایئر کیے جاتے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ کلپس تو ایسے ہوتے ہیں، مدنی گلدستے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں، مدنی چینل کا جو پیج ہے اس پر، اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے فیس بک کا، تو اس پر بھی دارالفتہ اہل سنت کے مدنی گلدستے سوالن جواباً جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت کا پیج ہے، نگران شورا کا پیج ہے، تو مختلف پیجز پر مختلف مدنی گلدستے اپلوڈ کیے جاتے ہیں، لیکن وہ تمام بیانات کے نہیں ہوتے، سلیکٹڈ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا معیار ہے اور اپنے حساب سے وہ اس پر ڈالا کرتے ہیں۔ البتہ جو مدنی چینل کی دیگر نشریات ہیں اور جو مدنی گلدستے ہیں، وہ یہ ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، dawat-islami.net، اس ویب سائٹ کو وزٹ کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو نہ صرف مدنی گلدستے بلکہ اور سلسلے اور نعتیہ کلام ہیں، حمدیہ کلام ہیں، دیگر منقبت وغیرہ ہیں، وہ بھی یہاں پر میسر آ جائیں گی۔ نیکسٹ ای میل ہے، اور سب سے پہلے اسلام بہن کی جانب سے ہے، نگران شورا کا سلسلہ مثالی معاشرہ، اس کے بارے میں اپنے کومنٹس کیے ہیں کہ بہت زبردست ہے اور گھروں کے اندر ہمیں اس کا بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، لوگ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ میں ایک ڈیمانڈ بھی کی گئی تھی کہ اس میں اگر موضوع منت سے متعلق لیا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر منت سے متعلق بڑی عجیب و غریب باتیں بھی مشہور ہیں اور مختلف قسم کی عجیب و غریب قسم کی منتیں بھی لوگ مانتے ہیں، بعض تو غیر شرعی بھی ہوتی ہیں، اور بعض منتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا، جیسا کہ زندگی بھر روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بارے میں اگر مثالی معاشرے میں ٹاپک بنایا جائے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو آپ کی جو ای میل تھی یہ فارورڈ کر دی ہے، نگران شورا کی جو مجلس ہے جو سلسلوں کو ٹاپکس کو ترتیب دیتی ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ اس پر غور کر لیں گے۔ ویسے پہلے منت کے موضوع پر نگران شورا ایک سلسلہ کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بہت عرصہ پہلے ہوا ہوگا، تو اب دوبارہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کے موضوعات آپ کی طرف سے ملتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کو بالکل کنسیڈر کرتے ہیں اور حسب موقع ان کو شامل سلسلہ بھی کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، سلسلہ آپ کے مدنی چینل میں میری یہ عرض ہے کہ جو مدنی خبریں آتے اس میں ایک ہی بات کو 3 مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، برائے کرم خبریں اگر مختصر ہو اور ایک ہی مرتبہ بات کو بیان کیا جائے تو کرم ہوگا، برائے کرم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور نوٹ بھی کرتے ہیں کہ ایک ہی بات کو کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا فیڈ بیک جو ہم مدنی خبروں کی مجلس تک پہنچا دیں گے، وہ اس پر غور کر لیں گے۔ ویسے تو بظاہر مشکل ہے کہ ہر بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ کیا جاتا ہو، بعض باتوں کو کیا جاتا ہوگا، ظاہر آپ نے نوٹ کیا ہے، اور آپ کی کال سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ بھی کہنا ہو کہ ابتدا میں جھلکیاں اور مختصر مدنی خبریں، پھر اس کے بعد ایک رپورٹنگ کا انداز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیٹیل ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا معافی ضمیر یہ بھی ہو۔ تو بعض چیزیں تو دیکھیں ایسا اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں کہ جن کو اپنایا جاتا ہے اور اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، جیسا کہ مختصر مدنی خبریں دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور اس نے 5-7 منٹ ہی مدنی خبریں دیکھنی ہیں تو وہ اندازہ لگا سکے، ایک اوور ویو ہو جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں آج جو ہے وہ بیان کی جائیں گی یا کیا کیا مصروفیات رہی ہمارے اسلامی بھائیوں کی۔
اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ڈیٹیل بھی دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہی بات دوبارہ ریپیٹ کی جاتی ہے سینس کے اندر کہ اس کو ریپیٹ کہہ رہا ہوں، اس کو ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، تو وہ پھر ایک اس کی پوری رپورٹ بنتی ہے اور اس مدنی خبر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات وقت کی کمی کی وجہ سے خبریں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر اس کو مختصر وقت کے اندر ریکیپ کی صورت میں بیان کر کے بھی ختم کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا فیڈ بیک ہے، اگر آپ مزید ڈیٹیل بیان کر دیں گے، اگر کوئی ایگزامپل دے دیں گے کہ یہ میری مراد ہے، تو اسپیسیفک آپ کی جو بات ہے انشاءاللہ اس تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایک ہی بات 3 مرتبہ ریپیٹ ہوتی ہے، واٹ ڈو یو مین بائی ریپیٹیشن۔ تو بہرحال آپ اگر دوبارہ کال کر دیں یا ای میل کر دیں اور ڈیٹیل میں کر دیں کہ اس طرح سے یہ بات میں نے فیل کی ہے، تو ہماری مجلس کو سمجھنا اور آپ کی بات تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال آپ نے کال کی، فیڈ بیک سے ہمیں نوازا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ ایک تو جو ہماری مدنی چینل پہ ہماری کسی سلسلے کی نیتیں جب کرائی جاتی ہے، اسکرین کے اوپر نیتوں کا جو چل رہا ہوتا ہے نا پٹی، تو اس کے اوپر سلسلے کا جب نام آ جائے گا تو پتہ لگ جائے گا بھی سلسلہ کون سا ہے۔ تو نیا ویور آتا ہے اس کو نہیں پتا تھا سلسلہ کون سے آنے والا ہے، کون سی نیتیں کس چیز سلسلے کی ہو رہی ہیں۔ دوسرا یہ جو ہمارا مونوگراف مدنی چینل کا نیچے جو ٹائم آ رہا ہوتا ہے نا، وہ گرین کلر میں آتا ہے، تو آئی سائڈ ویک والے کو ٹائم نظر ہی نہیں آتا، اس کو کلر کوڈ چینج کر دیا جائے جو واضح ہو جائے دیکھنے والے کو ٹائم وغیرہ۔ جزاک اللہ۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بھی جو ہے فونٹ کی بات کریں گے، فونٹ ہم نے چینج کر دیا ہے اور کئی چیزوں میں جو ہے وہ بہتری لائے ہیں، لیکن آپ نے ایک اور چیز کی طرف توجہ دی ہے کہ آپ گرین کلر سے محبت ہے نا، ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ میکسیمم جو ہے وہ چیزیں گرین ہوں، لیکن بہرحال جو چیز پڑھنے کے لیے ہے تو وہ پڑھنے میں آنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کو ہم غور کر لیں گے۔ اور جو پہلی بات کہی نیتوں کے وقت میں سلسلے کا نام لکھا جانا، ایک کال 2 ہفتے پہلے موصول ہوئی تھی، اس پہ تو میں نے وضاحت عرض کی تھی کہ جب نیتیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ سلسلے کا نام لیا جاتا ہے، لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ شاید وہ پہلے نام ابتدا میں ہی لیا جاتا ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں سلسلہ مدنی مذاکرہ، لیکن ٹھہریے پہلے اس کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، تو وہ کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ تو جو میں سمجھاؤں کہ اس کا ایک مسلسل نیچے اگر پٹی لگا دی جائے کہیں پر بھی کہ بھئی اس کا نام مسلسل نظر آتا رہے، تو دیکھ لیتے ہیں۔ بعض چیزیں جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہیں اور وہ کر بھی دی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایسی وجہ سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچا، آپ نے کال کی، جزاک اللہ خیرہ، انشاءاللہ عز و جل اس پر غور کر لیا جائے گا۔ نیکسٹ کال۔ میرا سوال جناب عرض یہ ہے کہ ہم خود اخلاصی سے بات کریں، مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں، اس میں ایک کوئی ایسے ٹائم رکھے نا سر جناب کہ مسلم شریف کا جو ہے نا مکمل حدیث بتایا کریں، آدھا گھنٹہ یا جس طرح بھی۔ مسلم شریف کی حدیث بھی بتانی چاہیے، ابو داؤد شریف کی بھی بتانی چاہیے، بخاری شریف کی بھی بتانی چاہیے، حدیث کی کتابیں تو بہت ساری ہیں۔ تو حدیث شریف سے متعلق کئی سلسلے آن ایئر ہوتے ہیں، اس وقت اگر کوئی آن ایئر ہے تو مجھے اپڈیٹ کر دیا جائے، ورنہ فیضان حدیث سلسلہ بھی آن ایئر رہا۔ ایک حدیث ایک سبق مفتی صاحب نے، مفتی علی اصغر صاحب نے سلسلہ کیا تھا، وہ بھی الحمدللہ آن ایئر ہوا۔ اسی طرح اور بھی کئی عنوانات سے جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے متعلق الحمدللہ سلسلے آن ایئر ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کتاب کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور کتاب کے ذریعے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے درس بخاری کرتے ہیں بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن درس مسلم شریف کم سنا ہے۔ حدیث کا درس کا جو ایک تسلسل ہوتا ہے یا جو ایک مشہور ہے طریقہ کار، وہ بخاری شریف کے حوالے سے ہے۔ تو بہرحال آپ کا بھی ظاہر ہے کہ پس منظر گفتگو کا یہی نظر آتا ہے کہ حدیث سے متعلق جو ہے وہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ آپ نے مسلم شریف کا کہا، تو انشاءاللہ اگر کوئی اپڈیٹ ملتی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، اور ورنہ یہ ہے کہ سال میں کئی مرتبہ حدیث مبارکہ سے متعلق ہمارے سلسلے آن ایئر ہوتے رہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ پرومو کی جانب، اور بڑا ہی پیارا پرومو ہے، موسم ہے، اور وہ کیا موسم ہے جس کا انتظار ہر عاشق رسول کو رہتا ہے، سارا ہی سال رہتا ہے، اور جس عمل سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے وہ سلسلہ کیا ہوگا۔ تو وہ عمل بھی اتنا پیارا ہے کہ جو کر پاتا ہے وہ بھی خوش قسمت ہے، جو نہیں کر پاتا وہ
تمنا رکھتا ہے کہ اے کاش مجھے بھی اس عمل کا موقع ملے. وہ کیا عمل ہے اور مدنی چینل اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرنے جا رہا ہے، آئیے ایک پرومو دیکھتے ہیں. دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن حج کس پر فرض ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو. شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب. میڈیا کی تاریخ میں اس نوعیت کا سلسلہ اور ان ایام میں یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے. عموماً ہمارے یہی ہوتے ہیں میاں بیوی حج پر جاتے ہیں تو اب اکیلا جا سکتا تھا، مگر وہ پھر برا لگتا ہے نا، اپنی بچوں کی امی کو نہیں لے جائے گا، لوگ تانے دیتے. شریعت نے جب بدنی عبادات کے اندر، مالی عبادات کے اندر انفرادی حیثیت کا لحاظ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو حج کے اندر بھی انفرادی حیثیت کا لحاظ رکھا ہے. تو جب اس کی استطاعت ہو گئی، یہ نہ سوچے کہ میرے والد صاحب نہیں گئے میں کیسے جاؤں، والدہ نہیں گئے میں کیسے جاؤں، شریعت کا حکم ہے، اس پر فرض ہو گیا، اس کو جانا پڑے گا. اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مجھ پہ حج فرض ہو. جس کو 1% بھی محسوس ہو رہا ہے نا، 1%، تو اس کو یہ سلسلہ دیکھنا چاہیے. یا الہی حج کرو تیری رضا کے واسطے. دیکھیے سلسلہ حج کس پر فرض ہے 15 جنوری بروز پیر رات 9 بجے براہ راست مدنی چینل پر. جی جناب، دوبارہ ایک مرتبہ پھر لبیک اللہم لبیک کی جو ہے وہ صدائیں ہوں گی اور وہ پرسوز آوازیں جو ہے وہ سننے کو ملیں گی. اور ماشاءاللہ پھر جو ہے وہ موسم آنے والا ہے، حجاج کرام اپنی تیاریاں شروع کریں گے. فارمز کے بھرنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے. جیسے جیسے وقت گزرے گا تو پالیسیز وغیرہ بھی اناؤنس ہوتی رہیں گی گورنمنٹ کی طرف سے. تو بہرحال چونکہ یہ موسم ہوتا ہے تیاریوں کا، تو ظاہر ہے کہ مجھے پتہ ہوگا کہ مجھ پر فرض ہے یا نہیں، تو ہی میں اس کو پھر اس حکم کے مطابق عمل کر سکوں گا. تو اس موقع کی مناسبت سے الحمدللہ ایک بڑا ہی شاندار سلسلہ ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے، ویسے تو مدنی چینل کی ابتدا سے ہی ہے لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے مختلف انداز پر الحمدللہ آپ حج سے متعلق سلسلے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سلسلہ بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال. افطاری، میرا ناقص مشورہ ہے کہ بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کارٹون شامل کیا جائے. جی جناب، بالکل سب کا یہی مطالبہ بھی ہے اور کوشش بھی ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ ان قریب جو ہے وہ مزید اینیمیٹڈ خاکے جو ہے وہ دیکھ پائیں گے. نیکسٹ. میرا نام بشیر احمد ہے، میں بدین سے بات کر رہا ہوں. میں مدینہ چینل دیکھتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، بہت معلومات ملتی ہے ہمیں. بہت شکریہ. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. آپ نے اپنی جو عمل کرتے ہیں اس کا اظہار کیا، خود بھی دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے آپ کو، تو اس کی دعوت کو بھی عام کرائیں. کوشش کریں کہ ہمارے کانٹیکٹس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پوچھا کریں جب بھی ملاقات ہو یا رابطہ ہو کہ کیا آپ مدنی چینل کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. نہیں دیکھتے، نہیں جانتے تو انہیں بیان کیا جائے اور ترغیب دی جائے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی مشکل ہو تو وہ بھی ان کی حل کی جائے. نیکسٹ کال. رضوان علی شاہ اتاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. پیارے اسد بھائی، ماشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ بہت پیارا ہے. اس میں کیونکہ مدنی چینل کے ویورز کی رائے سنی جاتی ہے اور حتی الامکان بعض دفعہ ان پر عمل کی بھی ترغیب بنتی ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو میری ناقص رائے یہ تھی کہ جس طرح یہ سلسلے پہلے چلتے تھے، ایک ہو گیا آپ کا دسترخوان، پھر ایک جانوروں کے متعلق ہوتا تھا سلسلہ، تو اسی طرح جو ہے یہ سلسلے ان میں سے کچھ نہ کچھ یعنی نکال کر، جیسے آپ کا خوابوں کی تعبیر میں جو ہے وہ کچھ کلپ یعنی شارٹ کلپ لے کر جو وقتاً فوقتاً دکھائے جاتے ہیں، تو اس طرح کے پروگرامز میں سے بھی کچھ شارٹ کلپ نکال کے جو ہے وقتاً فوقتاً چلائے جائیں. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ مختلف انداز پر سلسلے پیش کیے جائیں، اور جن سلسلوں کا آپ نے نام لیا تو بہت وقت پہلے، بہت سال پہلے یہ آن ایئر ہوتے تھے، تو
تو بہرحال اب نئے سلسلے ہیں، نئے موضوعات ہیں، آپ نے جن کی طرف توجہ دلائی ہے انشاءاللہ اس پر بھی ضرور غور کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ ای میل جو ہے وہ پڑھ سکوں۔ فروخ محمود بھائی ہیں اور انہوں نے میل کی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز سے متعلق ان کی ای میل ہے، شرعی مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ شرعی مسائل کا جواب نہیں دیا جاتا، اس کے لیے آپ یا تو دارالفتہ اہل سنت سے براہ راست رابطہ کر لیں، ان کے نمبرز اگر چلا دیے جائیں، ورنہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہفتے میں 6 دن جو ہے وہ ہوتا ہے، 5 دن شام میں ہوتا ہے اور 1 دن جو ہے وہ صبحوں میں ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں اگر آپ کال کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ اور اسی طرح سے نیکسٹ ای میل ہے ایک اسلام بہن کی طرف سے، اصل میں گزشتہ سلسلے کے بعد ان کی ای میل آئی تھی کہ آڈیو کا کوئی پرابلم فیل ہو رہا تھا، پھر دوبارہ انہوں نے ای میل کر دی کہ الحمدللہ وہ سالو ہو گیا ہے۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی ٹیکنیکل اگر ہمیں کمپلین ملتی ہے تو اس کو ہاتھ کے ہاتھ سالو کیا جائے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہیلپ ڈیسک کا نمبر اور ای میل کا ایڈریس وہ بھی آن ایئر کر دیا جائے، تاکہ دنیا بھر کے اندر ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے موبائل فون کے اندر یا جہاں پر بھی ہم اس کو سیو کر سکیں ضرور سیو کریں، کیونکہ کوئی بھی ٹیکنیکل پرابلم ہے آپ کو ضروری نہیں کہ یہاں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یوزر کو اتنی معلومات نہیں ہوتی، تو آپ ہمارے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، یہاں پر اسلامی بھائی آپ کی مدد کے لیے، آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہوتے ہیں اور گائیڈ کریں گے آپ کو۔ بعض اوقات ریسیور میں پرابلم ہوتا ہے، بعض اوقات ایریا کی کیبل میں پرابلم ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہاں پر بھی پرابلم ہو سکتا ہے، تو وہ ایک کراس چیک بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی رہنمائی بھی ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ دن بدن اس ہمارے شعبے سے رابطہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ بھی رہی ہے، اور کئی اس طرح کے اسلام بھائی ہوتے ہیں کہ جن کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ تو یہ نمبرز اپنے پاس سیو رکھیے تاکہ مدنی چینل کی نشریات کے حوالے سے کسی مشکل کا اگر آپ شکار ہوں تو وہ آسان ہو سکے۔ وقت ہمارا ختم ہوا، اذان مغرب کا وقت جو ہے وہ یہاں پر بہت قریب ہے۔ مغرب کے بعد آپ سلسلہ دیکھیں گے احکام تجارت انشاءاللہ عز و جل، تو وہ سلسلہ بھی بڑا ہی پیارا ہے اور ہر شخص کا ہی تعلق ہوتا ہے خریدنے سے یا بیچنے سے، تو الحمدللہ یہ ایک ویکلی سلسلہ ہے، بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں، تو یہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور رات کو اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے اتوار کے دن، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ نیکسٹ سلسلے میں دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ اس ہفتے مدنی چینل لا رہا ہے بروز پیر، صبح 7 بجے دیکھیے نور قرآن سے منور سلسلہ میرے رب کا کلام۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی کتاب۔ قرآن کی روشنی۔ ماہنامہ فیضان مدینہ 2018 سالانہ بکنگ